بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبروں کے ساتھ. آج پاکستان تحریک انصاف اور حکمران اتحاد کے درمیان مذاکرات کا ایک طویل دور ہوا. 3 بجے شروع ہوا, 7:30 بجے ختم ہوا. اس دوران نماز کا وقفہ بھی ہوا, چائے بھی پی گئی, پیسٹریاں بھی کھائی گئیں, سب کچھ ہوا, گپ شپ بھی لگی. تو مذاکرات کا بظاہر جو ماحول ہے وہ بہت اچھا دکھائی دے رہا تھا, بہت ہی اچھا دکھائی دے رہا تھا. اور چہروں کے تاثرات بتاتے ہیں کہ کوئی ٹینس سچویشن نہیں تھی, بلکہ گپ شپ لگا رہے ہیں اور چیزیں کچھ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. ابھی ایک بات بتا دوں آپ کو کہ جو اصل کارڈز ہیں, اصل کارڈ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور حکمران اتحاد نے اصل کارڈ وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. ان کو بھی شو نہیں کیا جا رہا. فی الحال اچھی باتیں کی جا رہی ہیں, گڑی باتیں کی جا رہی ہیں, کیونکہ ایک طرف حکمران اتحاد کی طرف اگر آپ دیکھیں تو سابق وزیر اعظم سید یوسف زئی گیلانی صاحب ہیں, اور وہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں تجربہ کار ہیں اس سلسلے میں. اور دوسری جانب اگر حکمران اتحاد کی طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھیں تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ تجربہ کار ہیں, سب سے زیادہ سینئر موسٹ ہیں, وزیر خارجہ 2 دفعہ رہ چکے ہیں, پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, اس لیے جوڑ برابر کا ہے. اور دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں ملتان میں, ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہیں, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں. کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں. میجورٹی جو ہے اگر میچ زیادہ جیتنے کی اگر آپ دیکھیں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے زیادہ میچ جیتے ہیں گیلانی صاحب سے. لیکن گیلانی صاحب کو یہ ہے کہ وہ اسپیکر بھی رہ چکے ہیں اور پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اور پھر وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے, سزا بھی ہوئی, اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے. تو بہرحال وہ ایک منجھے ہوئے بیٹسمین, جیل بھی جا چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اس اعتبار سے لکی ہیں کہ وہ ابھی تک جیل کی طرف نہیں گئے, کیونکہ ان کا کیریئر جو ہے دامن وہ بڑا ہی صاف ستھرا ہے. دوسری جو ہیں حکمران اتحاد کی طرف اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے جی, کیونکہ نہیں کرنا زیادہ بہتر ہے. اور بہرحال وہ ایک بہت ہی دوسری نوعیت انپریڈکٹیبل ہے, اور کچھ نہیں, کوئی پولیٹیکل اپروچ نہیں ہے ان کی. وہ جو نواز شریف صاحب مریم صاحب جو کچھ کہیں گے وہ اسی ڈکٹیشن پہ آگے بڑھیں گے. پھر دوسرے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب, تیز آدمی ہیں, اور نوید قمر صاحب بہت ہی کم بولتے ہیں لیکن سمجھدار تیز آدمی. اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ لیگل ایکسپرٹ, وہ جوڑ توڑ اور لگائی بجھائی, ظاہر ہے تارڑ فیملی آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس کے بعد کشور زہرا MKM کی, اور طارق بشیر چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت صاحب گروپ کے. یہ ایک پوری کی پوری ٹیم ہے جی اس طرف. اور ادھر ہیں فواد چودھری صاحب, مہاتیز, اور وہ بھی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. بیرسٹر علی ظفر کسی تاریخ محتاج احسن ظفر صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور احسن ظفر صاحب ایک پوری تاریخ ہے. تو بہرحال یہ ایک ڈیلیگیشن بیٹھے, آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور مذاکرات چل رہے ہیں. آج دوسرا دور تھا, اور دوسرے دور میں آج کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. کل ایک تجویز دی تھی شاہ محمود قریشی صاحب اور PTI کو, وہ تجاویز عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی, عمران خان صاحب سے ڈسکشن کی گئی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے کچھ چیزیں بیان بھی کر دیں کہ جناب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن اسمبلیاں تحلیل کریں اور الیکشن کروائیں, اور یہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑا. لیکن یہ بڑا ہی سادہ سی بات ہے. عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ جناب اس مذاکرات کے, یہ جو مذاکرات شروع ہیں یہ لچھے دار گفتگو اور لچھے دار مذاکرات ہوں گے. ایک پرت ہٹائیں گے تو اگلا پرت میں سے کچھ اور نکلے گا, اس سے اگلے پرت میں سے کچھ اور, پھر اگلے پرت میں سے کچھ. یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ قدم پیش قدمی کی جائے گی. بہرحال آج جو چیزیں سامنے ہیں, پہلے تو وہ بتا دوں کہ نمبر 1 عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اسمبلی تحلیل اور یہ زیادہ ڈیلے نہیں کرنا, 1 ہفتے کے اندر میکسیمم کرنا چاہیے. یہ مذاکرات یہ آسانی سے بیٹھ رہے ہیں, یہ اصل تو مسئلہ یہ کہ کیا یہ آسانی سے بیٹھ رہے ہیں؟ نہیں, یہ آسانی سے نہیں بیٹھے. یہ بہت ساری مجبوریوں کے بعد یہ ٹیبل پہ آئے ہیں, اور بہت ساری مجبوریوں کے بعد اور بہت زیادہ پریشر کے بعد, خاص طور پہ حکومت پہ جو پریشر ہے وہ, اور ساتھ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے, کیونکہ اس وقت جتنی بھی سچویشن خراب ہوتی جا رہی تھی, ایک جو کارڈ خان صاحب نے کھیلا جو کہ پنجاب اسمبلی توڑی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑی, دونوں جو اسمبلیاں توڑی ہیں وہ بظاہر کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو بڑا جو انہوں نے بلنڈر کیا ہے, یہ بہت ان سے کام خراب ہو گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسمبلیاں نہ ٹوٹتیں تو یہ الیکشن پہ بات نہ ہوتی, کیونکہ ورنہ تو بیٹھے تھے سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, اور اکتوبر میں بھی وہ کہتے تھے ہم نے الیکشن نہیں کروانے, ہو سکتا ہے پارلیمنٹ 1 سال آگے لے کے جائیں اور کوئی ایمرجنسی پلس لگائی جائے.
اس لیے انہوں نے یہ اسمبلیاں توڑیں، باوجود اس کے کہ بہت زیادہ مخالفت کی جا رہی تھی کہ اسمبلیاں ہم نے نہیں توڑنی چاہیے، پنجاب اسمبلی بھی، خیبر پختونخوا، لیکن اس کے باوجود خان صاحب کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن تھی، کیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو تو توڑنا ہی توڑنا ہے، وہ توڑ دیں۔ اب وہ پھنس گئے ہیں، حکومت اس وقت پھنسی ہوئی ہے، عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف پھنسی ہوئی نہیں ہے، وہ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ مسئلہ گورنمنٹ کا ہے، اور گورنمنٹ ہر روز ان کا جو گراف ہے مقبولیت کا وہ گر رہا ہے، ووٹ بینک ان کا گر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو الیکشن کروانے تھے پنجاب کو اور خیبر پختونخوا کا، سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے 14 مئی کا، اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 14 مئی کا جو آرڈر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس 14 مئی کے آرڈر نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اس حکومت کو بھی، جو حکمران اتحاد کو بھی، انہوں نے یہ ٹیبل پہ بٹھایا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے جو ایک فیصلہ صادر کر چکی ہے اور اب اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہے، وہ ہر صورت میں اسے امپلیمنٹ کروانا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب ایک پاز آیا ہوا ہے، اسٹریٹجک پاز اس کو کہہ لیں، اور ایک سپیس دی گئی ہے، تھوڑی سی سپیس دی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا کہ ہمیں تھوڑی سی سپیس چاہیے، یہ ہم پریشر میں آ کے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ مولانا نے بھی کہا کہ بھئی یہ ہتھوڑا ہٹائیں تو کوئی بات بنے گی، تو مولانا نے بھی کل ویلکم کیا۔ تو سپریم کورٹ نے کل یہ کیا، جو ایک دن والے مذاکرات کی کہانی تھی اس سے اپنے آپ کو نکال لیا، اور غیر معینہ مدت کے لیے کیس ملتوی کر دیا، اور ان کا کہ ہم کورٹ آرڈر پاس کریں گے، اور آرڈر جو ہے وہ کل بھی نہیں آیا اور آج بھی نہیں آیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اب چونکہ اسی وقت کل کی جو پریشر تھا کورٹ روم کے اندر، کچھ چیزیں کنوے ہوئیں، اس کے نتیجے میں مذاکرات شروع ہو گئے، لہذا وہ آرڈر جو آ جائے گا اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، جو 14 مئی امپلیمنٹیشن 21 ارب روپیہ، وہ بھی ریکارڈ سپریم کورٹ اس دوران کلیکٹ کر رہی ہے، وہ بھی منگوا رہی ہے، اور وہ بھی دستاویزی ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، وہ دستاویزی ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور پھر آج جمعہ تھا، اور کل جوڈیشل ورک نہیں ہے، اور پھر سنڈے ہے، پھر منڈے کو بھی چھٹی ہے، یوم مئی کی چھٹی ہے، لہذا اب بازار کھلے گا منگل کو، اسی لیے آج جو مذاکرات ہوئے وہ 3.5 گھنٹے جاری رہے، اور اس میں کسی بھی فریق نے باہر نکل کے یہ نہیں کہا کہ کوئی ڈیڈ لاک ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آگے بات بڑھ رہی ہے اور ہم بات چیت کے لیے ہی یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اس میں جو انیشیل چیزیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہم عمران خان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مذاکرات میں عمران خان صاحب شریک تھے، اور ادھر سے شہباز شریف صاحب بھی شریک تھے، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، نواز شریف وہ بھی شریک تھے، اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس مذاکرات میں شریک تھے کہ ڈیورنگ سیشن جو ڈسکشن چل رہی تھی، اس میں عمران خان صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ رابطہ کیا گیا ان کی ٹیم نے، اور سامنے والی ٹیم نے، حکومتی ٹیم نے بھی رابطہ کیا مریم صاحبہ سے، شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، ادھر سے بھی پیچھے سے بھی ان کے بھی سپلائی لائن جو ہے وہ بحال تھی، اور ادھر سے بھی سپلائی لائن بحال تھی، تو دونوں شریک تھے انڈائریکٹ۔ یہ بات آپ کر لیں، سمجھ رکھیں کہ یہ اتنے، کیونکہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں، اور اب جو سامنے آیا ہے وہ ہے کہ جولائی میں، انہوں نے کہا کہ جولائی میں الیکشن کروائیں، پاکستان تحریک انصاف نے کہا اب جولائی میں الیکشن، یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جولائی میں الیکشن، کیونکہ اب پاسبل نہیں ہے جولائی میں الیکشن، پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے، اس لیے وہ جولائی کا کہہ رہے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر مئی میں اگر فوری طور پہ اسمبلیاں توڑتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کچھ لیجسلیشن کرنی ہے، اس لیے فوری نہیں، جب بھی مذاکرات ہوں گے تو 15-20 دن تو چاہیے ہوں گے کم از کم ساری چیزوں کو، اس کو فائنل کرنے میں، اس ایگریمنٹ کو، تو اس لیے اگر 15 مئی تک بھی اسمبلیاں توڑیں تو 15 جون اور 15 جولائی میں جا کے جولائی میں الیکشن ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ بجٹ آ گیا ہے، بجٹ بہت ضروری ہے، اور وہ ایسی مجبوری ہے کہ وہ بجٹ دینا ہی دینا ہے، تو لہٰذا بجٹ شروع ہو چکا ہے، بجٹ کا پروسیس کچھ دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا، اور وہ جلدی سے جلدی بھی بجٹ منظور کروایا جائے تو وہ 15-20 جون سے پہلے، 20 جون تک بجٹ منظور نہیں ہو سکتا، 20 جون تک بجٹ منظور ہوگا، تو لہٰذا گورنمنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ جولائی میں الیکشن کروائیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم الیکشن کروا سکتے ہیں سپٹمبر میں، تو یہ اب جولائی اور سپٹمبر یہاں تک آ گیا ہے معاملہ، تو جولائی اس سپٹمبر کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ آپ بجٹ منظور ہوگا
اور جولائی کے فرسٹ ویک میں یا جون کے آخری ہفتے میں اگر آپ اسمبلی توڑتے ہیں تو پھر آپ کو جولائی، اگست اور سپٹمبر تک 3 مہینے 90 دن کا ٹائم مل جائے گا، تو اس میں الیکشن آپ کروا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یا یہ والا جو ہے ڈیڈ لاک، اس پہ تو ڈیڈ لاک نہیں ہے، کہ ڈیڈ لاک اب رہ گیا ہے درمیان میں، کیونکہ جولائی اور سپٹمبر کا درمیان بنے گا، اگست بنے گا، اور اس سے میرا خیال ہے کہ اگست پہ معاملات طے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگست میں اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر بہت ہی اچھی بات ہوگی اور یہ کرائسس سے ہم کم از کم نکل آئیں گے۔ لیکن اس پہ جب یہ باتیں ابھی کچھ چیزیں شیئر کی گئی، پھر یہ ہے یہ تو ایک بظاہر بات تھی کہ جی جولائی اور سپٹمبر کی، یہ تو ایک ہے جو سب نے بتائی، قریشی صاحب نے بھی بتا دی، اسحاق ڈار صاحب نے بھی بتا دی، لیکن نہیں، اصل جو چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ، نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنی ہے، اور نواز شریف صاحب کی سزاؤں کا مسئلہ ہے، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کیسے ہوگی؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے، تو عدلیہ تو کم از کم کسی بھی این آر او میں اور اس طرح کے پولیٹیکل ڈائلاگ میں شریک نہیں ہوگی۔ اب ان کا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے فارمولا کیا ہوگا، جہاں پہ آ کے بات بگڑے گی، اور اس میں بات بگڑے، کیونکہ اس سے پہلے پھر یہ ہے کہ آپ نے الیکشن لے کے جانا ہے، پنجاب کا آگے لے کے جانا ہے، خیبر پختونخوا کا بھی لے کے جانا ہے، پھر کیا ان کو واپس اسمبلیاں بحال ہوں گی؟ کیونکہ اگر یہ جاتے ہیں، اگر جون تک، جولائی تک بھی جاتے ہیں اور جون تک اس کو لے کے جاتے ہیں، تو پھر بھی 2 مہینے کی گورنمنٹ ہے جی پنجاب کی، کیئر ٹیکر سیٹر 2 مہینے کا ہوگا، مزید اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا، 14 مئی کا الیکشن جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، آئینی ترمیم جب ہوگی تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ضرور ہوگی، اور پھر وہ آئینی ترمیم صرف اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ صرف یہ کرنا ہے آپ نے بجٹ، یہ اپنے تاریخ کا مسئلہ پنجاب کے الیکشن اور یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کو کور کرنا نہیں، اس میں پھر آپ کو جو 62-63 ہے اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ایشو اٹھایا جائے گا، پھر نواز شریف صاحب کا مسئلہ آئے گا، یہ سارے کے سارے معاملات، یہ کارڈ جب کھلیں گے، سامنے آئیں گے، تو اس کے بعد یہ چیزیں آئیں گی، اسی لیے وقفہ کیا گیا ہے منگل تک کا، یعنی آج ہے جمعۃ المبارک، جمعہ، ہفتہ اتوار سوموار، ہفتہ اتوار سوموار، 3 دن کا بریک لیا گیا ہے، اور اس کے بعد منگل کو یہ بیٹھیں گے، اور اسی دوران منگل تک سپریم کورٹ کے پاس بھی سارا ریکارڈ آ چکا ہوگا، 14 مئی کے حوالے سے حکومت نے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر پنجاب کا الیکشن ہر صورت میں ہوگا، وہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ چکی ہے کہ ہم نے یہ الیکشن نہیں، ہم تیار الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور اس دوران چونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی گئی، تو ہی وہ آڈیوز لیک ہوئیں جج صاحبان کی فیملی کی، اور وہ غصہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ ہے معاملہ، کیونکہ انہی کے پاس صلاحیت ہے، اور تو کسی کے پاس صلاحیت ہے نہیں ریکارڈنگ کی، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات اب کس طریقے سے ہوتے ہیں، اور منگل تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ منگل تک کا کافی ٹائم کروشل ہے، اور پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، لیکن باہر جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان پہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سپوائلرز باہر موجود ہیں، جو کسی وقت بھی وہ تیل چھڑک سکتے ہیں، فیول اس پہ چھڑک سکتے ہیں، آگ بھڑکا سکتے ہیں، اور وہ آگ بھڑکانے کی آج بھی کوشش کی گئی جب کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور اس پہ کافی عمران خان صاحب نے بھی ریئیکٹ کیا کہ یہ کیسے، یہ کیا ہو رہا ہے، ایک طرف مذاکرات اور دوسرے گرفتاریاں، اور وہ بھی پرامن لوگوں کو۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ اب گورنمنٹ کو چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کا نام ہی آئے گا، گرفتار شاہ کوئی بھی کرے، کسی کو حکم میں بھی کرے، اب گورنمنٹ ہی اس میں سامنے آئے گی، تو کارکنوں کو پھر علی امین گنڈا پور کو سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا، اور ان کو پنجاب کے حوالے کرنا مقصود ہے، ان کی رہائی نہیں ہو رہی، تو یہ انتقامی کارروائیاں بھی ختم کرنی پڑیں گی، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں محسوس کر رہی اپنے آپ کو ایزی، کیونکہ حکمراں اتحاد جو اس وقت بتا رہا ہے، آف دا ریکارڈ ان کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو راضی کر لیں، وہ نہیں راضی، تو وہ کیوں نہیں راضی، وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔